السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریا میں بشر الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اس وقت سیریا میں جشن کا ماحول ہے۔ تقریباً 54 سال سے زیادہ بشر الاسد کے خاندان کی حکومت سیریا پر رہی۔ ان کے والد حافظ الاسد نے تقریباً 30 سال حکومت کی سیریا پر 1970 سے لے کے 2000 تک، اور ملک کو بالکل کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ ملک کی حالت بالکل خراب کر دی۔ پھر 2000 سے لے کے 2024 تک ان کا جو بیٹا تھا بشر الاسد، اس نے حکومت کی، اور 2024 میں ابھی 2 دن پہلے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ پورے ملک کو کنگال کر ڈالا، لوگوں پر بے تحاشا ظلم کیا۔ آپ ایسے سمجھ لو جیسے فرعون اور نمرود کا جو ظلم تھا نا، بالکل ایسے ہی۔ اسی لیے سیریا کے جو لوگ ہیں نا، وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہے ہیں۔ یہ سیریا یعنی ملک شام، وہ ملک شام آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے جس کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سیریا یعنی ملک شام جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے نا، اس کا جو حصہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس سے مراد سیریا، موجودہ سیریا، فلسطین، مقبوضہ فلسطین، اسی طرح سے اردن اور لبنان اور ترکی کا ایک علاقہ ہے نا، ان تمام کو ملا کر شام کہا جاتا ہے۔ وہ شام جس کا ذکر حدیث میں ہے۔ اور یہ ملک شام بڑی برکت والی جگہ ہے، بڑی برکت والی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ملک شام کی۔ تو آج میں قرآن سے، احادیث مبارکہ سے اس کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی یعنی اس جگہ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین میں پناہ دی کہ جسے ہم نے اہل دنیا کے لیے بابرکت بنایا ہے۔ تو اس سرزمین سے مراد کون سی سرزمین؟ تو اس سرزمین سے مراد شام ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور لوط علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی وہ عراق سے شام کی طرف کی تھی۔ تو یہ ملک شام ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے اور احادیث مبارکہ بھی ملتا ہے۔ چلو کچھ حدیثیں بھی میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت اللہ کے حکم پر قائم اور دائم رہے گی، اس کا مخالف اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور وہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتی رہے گی۔ جب کبھی ایک لڑائی ختم ہوگی تو دوسری جنگ چھڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو راہ راست سے ہٹاتا رہے گا تاکہ ان سے مال غنیمت کے ذریعے ان کو رزق دیتا رہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ گویا کہ وہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں گے، اس وجہ سے وہ گھبرا جائیں گے، حتیٰ کہ وہ چھوٹی چھوٹی زریں پہنیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اہل شام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی کے ساتھ زمین کو کریدا، ہے نا، نشان بنانے کے لیے زمین کو کریدا، یعنی شام کی طرف لکیر کھینچی، اور ایسی زبردست طریقے سے حضور نے لکیر کھینچی کہ آپ کو تکلیف بھی ہوئی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہم کسی چیز کو کھرچنے کے لیے انگلی کا زور لگاتے ہیں تو انگلی میں تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے حضور نے خط بنایا، ایسے لکیر کھینچی۔ تو دیکھو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے یہ تو ہوگا، ہے نا۔ لیکن آل اوور جب آپ دیکھیں گے، وہ دیکھا ہے نا آپ نے، میچ چلتا ہے، وہی 5 کی سیریز ہے تو 2-2 ہو گئے، پھر ون کون ہوتا ہے، جیتا کون ہے وہ میچ جو 3 جیت لے، 3-2 کی سیریز ہو گئی صاحب۔ تو چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن آل اوور ملا کر دیکھا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ اہل شام ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا امر آنے تک میری امت کا ایک گروہ حق پر قتال کرتا رہے گا۔ اے اہل شام، میرا خیال ہے کہ وہ تم لوگ ہو۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی زمین میں سے اس کا انتخاب شام کی سرزمین ہے، اللہ کی زمین میں سے اس کا انتخاب شام کی سرزمین ہے، اور شام میں کئی بندگان خدا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور میری امت میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو بغیر حساب و کتاب کے عذاب، بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر کسی سزا کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ اہل شام۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شام کے لیے خوشخبری ہے، رحمان کے فرشتوں نے اس پر اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ یاد رکھو کہ شام سے مراد صرف سیریا نہیں ہے، بلکہ شام سے مراد یہ پورا ایریا ہے جس کا میں نے ذکر شروع میں کیا تھا۔ اور آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ دعا کی۔ کون سی دعا کی؟ اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت فرما۔
اس پر صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اور ہمارے نجد میں بھی، یعنی ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا کہ اللہ ہمارے شام اور یمن کو ہمارے لیے بابرکت بنا۔ حدیث کو روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے غالباً تیسری مرتبہ جب صحابہ نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول نجد کے بارے میں بھی برکت کی دعا فرمائے، تو حضور نے فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے برپا ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو لوگ تاریخ کو پڑھنے والے ہیں، اسلامی تاریخ کو، تو ان کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہوگی کہ جتنے بھی فتنے نکلے ہیں وہ عراق سے نکلے ہیں۔ اسی لیے جو مفسرین ہیں، جو محدثین ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے اس حدیث کی تفسیر میں کہ اس سے مراد جو ہے نا نجد سے مراد کیا ہے؟ نجد سے مراد عراق ہے، نجد عراق ہے نا۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے نا نجد یمن بھی ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ نجد حجاز ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا ہے جو تاریخ پر نگاہ رکھنے والے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد نجد عراق۔ اور جب آپ دیکھیں گے تو عراق سے ہی بہت سارے فتنے ظاہر ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حالات تبدیل کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ حالات مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اچھے ہوں گے، پوری دنیا کے لیے انصاف کے حالات بنیں گے انشاءاللہ، پوری دنیا سے ظلم و ستم ختم ہوگا اور ایک امن و امان کی فضا قائم ہوگی۔ لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ فتنے فساد تو زبردست طریقے سے آئیں گے۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایمان پر جمنا ہے، ہمیں اللہ کے اس امتحان میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کرنی ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، تو ایمان پر جمے رہنا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کو ایک ماننا، دنیا کے ظالموں کے سامنے سر نہ جھکانا، یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اپنے اندر ایمانی طاقت پیدا کرنا یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ پر یقین، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ سیریا میں بہرحال اس وقت جو بھی کچھ چل رہا ہے، پورے دنیا کی نظر سیریا پر ہے، اور اب یہ جو بھی کچھ ہوا ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جیسے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، وہاں امید کی جا رہی ہے کہ اب حالات بدلیں گے، اب امن و امان، سکون، چین وہاں قائم ہوگا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ وہاں آگے چل کے کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں بھی گروپس کا ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی یہ بہت سارے گروپس نے مل کر اس میں جو فتح ہوئی ہے، اس میں بہت سارے گروپس نے مل کر ساتھ دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب حکومت قائم ہوگی تو ہر گروپ والا یہ چاہتا ہے کہ میری بھی حکومت میں شرکت ہو، تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ملک شام کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں فضیلت ہے وہ آپ لوگوں کو اس موقع پر بتائی جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام احادیث مبارکہ سن کر اچھا لگا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔